جنکشن سے یہ سبق لے کر جائے، رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، راستے روکے جائیں گے، انشاءاللہ سید صلاح الدین ایوبی کی طرح اکیلے نکلیں گے اور رکاوٹوں کو توڑیں گے، بیت المقدس کو چھینیں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کر کے دم لیں گے۔ اس سے پہلے بھائی کی وہ گفتگو سنیں تو فیصل بھائی سے اجازت لی ہے، آفت انور صاحب سے بھی اجازت لے کے صرف 5 منٹ آپ کے لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مہمان خاص کو دعوت خطاب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کی۔ جنگ بدر کو پڑھیں گے جہاں آپ کو اللہ کے باغیوں کے خلاف جہاد ملے گا، وہاں پر توحید کا درس بھی ملے گا۔ احد کو پڑھیں گے، خندق کو پڑھیں گے، احزاب کو پڑھیں گے، ساری جنگوں میں معاشرے کی تربیت، اخلاقیات، سارے معاملات آپ کو ملیں گے۔ مجھے پیارے پیغمبر کا بھیجا ہوا وہ آخری لشکر جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا تھا، اگر اس کو پڑھیں تو ایک جماعتی کارکن کے لیے یہ سارے کا سارا بھیجا ہوا لشکر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی زندگی کے لیے اس میں بڑے سبق موجود ہیں۔ پہلے آئیں کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانگی کی ضرورت کیوں پڑی۔ پیارے پیغمبر نے جب بادشاہوں کو خط لکھنا شروع کیے، ایک خط شاہ ہرقل بادشاہ شاہ روم کو ہرقل کو لکھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اس بادشاہ نے کیا کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے خط کو پھاڑ دیا، صرف پھاڑا ہی نہیں، مخالفت پہ اتر آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس باغی کا قلعہ کما کرنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، کہا کہ زید تمہارا امیر ہوگا، اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر تمہارا امیر عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اسی طرح اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار آپ کے امیر ہوں گے۔ ان 3 صحابہ کی قیادت میں رومیوں کے خلاف صحابہ اکرام نکلتے ہیں۔ اللہ کا کرنا یہی تھا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، لوگوں نے جعفر طیار کو امیر مقرر کر دیا، وہ شہید ہوئے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر کر دیا۔ عبداللہ بن رواحہ بھی اس موتا کے میدان میں جب شہید ہوئے، ایک زید بن اکرم نامی بندے نے علم جہاد اٹھایا، جب کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو ہمیں ہر ایک کارکن کو، ہر ایک سپاہی کو آگے بڑھ کے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ زید بن ارقم نے علم جہاد اٹھایا، او ساتھیو ہماری قیادت ساری شہید ہو گئی ہے، آپ میں سے کوئی امیر بن جائے۔ سب نے کہا رضینا بکا، زید بن ارقم آپ پر ہم راضی ہیں۔ کتنے عظیم لوگ تھے، اللہ کی قسم کہ نہیں میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں۔ لوگ ذمہ داریاں دے رہے ہیں، وہ ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، صرف اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم سے کوئی اہل بندہ آگے آ جائے، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والا آگے آ جائے، ہم سے زیادہ اللہ کے دین کو فائدہ دینے والا بندہ آگے آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 2 لاکھ رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے اس جنگ کو فتح کیا۔ خالد بن ولید کو لوگوں نے امیر کیا، ان کے ہاتھوں سے تلواریں ٹوٹی، سیف من سیوف اللہ کا لقب ملا۔ جب یہ قافلہ واپس آیا، پیارے پیغمبر نے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو یہ اسامہ بن زید بھی نکلتے ہیں، اللہ اکبر۔ لشکر روانہ ہوا، 3000 ساتھیوں کو لے کر مقام جرب پر پہنچتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی بیماری کی خبر ان تک پہنچی، لشکر وہیں رکا رہا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسی بیماری میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لشکر واپس آ گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد صحابہ اکرام نے سیدنا صدیق اکبر کو امیر مقرر کر دیا۔ صدیق اکبر نے کیا کیا، سب سے پہلے اسی قافلے کو روانہ کیا جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا۔ حالات کسی طرح کے بھی ہوں، جب محترم بھائیوں مشکل حالات میں بندہ کام کے لیے کھڑا ہو جائے، بندہ میدان میں ڈٹ جائے، اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دیتا ہے۔ شاہ روم
پھر کل بادشاہ کو اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی اور اللہ کے نبی کی وفات کا ایک ساتھ علم ہوتا ہے. کہتا ہے عجیب لوگ ہیں, ان کی قیادت اس دنیا سے چلی گئی, یہ پھر بھی دوسرے ملکوں کی طرف نکلے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم, ورکر کنونشن میں آنے والے میرے کارکن ساتھیوں, مسلمان کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہوا کرتا. مسلمان کے سیدنا صدیق اکبر نے جملے کہے ایک جماعت کے کارکن کے لیے, وہ جملے مشعل راہ رکھتے ہیں کہ لوگوں اگر اس مدینہ میں درندے آ جائیں, میری ٹانگوں کو پکڑ کے نوچنا شروع کر دے, مجھے کھانا شروع کر دے, اور تم کہو ہم اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں جو کام ہمیں اللہ کے نبی دے کر گئے تھے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. پھر اب حضرت فاروق اعظم کو آگے کیا گیا. انصار صحابیوں نے کہا کہ جائے اللہ اکبر, امیر المومنین کو کہے کسی بڑے قریشی ہاشمی کو جماعت کا امیر کر کے بھیجا جائے, اس کا تو والد بھی غلام تھا, اس کا تو یہ بیٹا اسامہ بھی غلام ہے. کہ میرے ساتھیوں, کل تم اس کے والد کی قیادت پہ معترض تھے, آج اس کے بیٹے کی قیادت پہ اعتراض کرتے ہو. کل اس کا والد زید بن حارثہ بھی قیادت کا حق رکھتا تھا, آج اس کا بیٹا اسامہ بھی قیادت کا حق رکھتا ہے. گھوڑے پہ سوار کر کے خود رکاب میں چلنے لگ گئے. اللہ اکبر, دو سبق ہیں کارکنوں کے لیے. ایک تو امیر روب جھاڑنے کے بجائے اگر ساتھ چل کے کام کرنا شروع کر دے تو ساتھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرا حضرت فاروق اعظم ہے, وہ بھی لشکر میں چلنا شروع کر دیتا ہے, عثمان غنی بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں, علی المرتضی, سعد, سعید, طلحہ, زبیر بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی یوں نہیں کہتا ہماری تو جماعت میں سنی نہیں جاتی, ہم تو پرانے ہیں, ہماری تو قربانیاں ہیں. لو ہم نے ایک رائے دی, ہم نے ایک مشورہ دیا, ہمارا مشورہ ٹھکرا دیا گیا. کوئی ایک بھی ایسا سپاہی باقی نہ بچا اور جا کے رومیوں کے خلاف لڑے اور رومیوں کو روم کو فتح یاب کرتے ہیں, اسلام کا بول بالا کرتے ہیں. اللہ اکبر, کس کس تحریک کا میں مختصر وقت میں نام لوں کہ مشکلیں آئیں, رکاوٹیں آئیں, لیکن اللہ کے لیے کام کرنے والے انہوں نے ان مشکلات کو, ان رکاوٹوں کو کبھی اپنے سامنے نہ رکھا. مجھے مسلک اہل السنہ والحدیث کے بہت بڑے عالم شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں, جب دہلی کی جامع مسجد میں جہاد کے عنوان پہ خطبہ دیتے ہیں. مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے ہم مجبور ہیں, ہمیں انگریز سامراج کی حکومت ہے, ہمارے لیے مسائل ہو جائیں گے, ہمارے لیے پریشانیاں ہو جائیں گی. آپ کو خطابت سے روکا جاتا ہے. آج کے بعد یہاں پر اللہ کے باغیوں کو للکارنے کی آپ کو اجازت نہ ہوگی. یہ مشکلات اور رکاوٹیں ہیں. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک جبے کو پہن کے, گلے میں موتی ڈال کے, منکے ڈال کے, دہلی کی جامع مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے کوئی درویش صوفی ملنگ بندہ ہو. بندے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, ان کو پکڑ کے کہتا ہے آؤ میری بیعت کرو, میں ایک اللہ کا ولی صوفی درویش ہوں, تمہاری رہنمائی کروں. لوگ بیعت کے لیے ہاتھ آگے کرتے. اللہ اکبر, کہتا بیعت صرف اس بات کی ہے کہ تم نے جیتے جی اپنی زندگی میں ایک انگریز کو ضرور قتل کرنا ہے. اللہ اکبر, کیسے حالات آئے لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑا, اپنا راستہ نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کالا پانی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انگریز کے خلاف جب ہم بغاوت کے لیے اٹھے تو ہمیں جج کی عدالت میں پیش کیا گیا. انگریز جج تھا, ظہر کا وقت سنوائی کے دوران ہو جاتا ہے. ہم نے کہا ہم نماز ظہر پڑھیں گے, کہا تمہارے لیے عدالت کی کارروائی روکی نہیں جا سکتی, کہا کہ جتنا نقصان ہوگا ہم بھر لیں گے, اجازت دی جائے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے. جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہم کل 6 بھائی تھے, ایک کو ہم نے آگے کیا, 5 پیچھے کھڑے ہو گئے. عدالت کی کارروائی بھی جاری ہے. اس حال میں ہم نے کہ ہاتھوں میں ہمیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہے, پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہے, نذرانہ نماز رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اگلی تاریخ پر گئے تو جج انگریز نے خود کہا
ले जाओ इनको, जाके नमाज पढ़ाओ। आज कहीं फिर इधर न शुरू हो जाए। 1857 की चलने वाली तहरीकों को पढ़े। शाह इस्माइल शहीद, शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब अंग्रेज दौरे तावन लेने पे और बात करने पे खुल के पाबंदी है। एक अपने साथ बंदरिया लेके, एक डुगडुगी लेकर गली में बजाते हैं। लोग कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? आज तुम सियासत में आ गए, आज तुम इलेक्शन में आ गए। अल्लाह की कसम, अल्लाह के बागियों को काटना मकसूद हो, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम नाफिज करना मकसूद हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की अजमत की बड़ाई का मोहतरम भाइयों मामलात हो। हम सल्फी लोग हैं, सलफ सालेहीन की तारीफ पढ़े। जब वो डुगडुगी बजाया करते, घरों में बैठी बहनें माएं जो आटा गूंथते वक्त एक मुट्ठी आटा अलग करती, वो कह लेती ये कोई मदारी फकीर नहीं, ये जिहाद की तहरीक चलाने वाले शाह इस्माइल शहीद और उसके साथी हैं। उनके हवाले वो अमानतें दी जाती। इसी तरह उन्होंने तहरीक चलाई। आप वर्कर कन्वेंशन से ये सबक लेकर जाए, रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, रास्ते रोके जाएंगे। इंशाअल्लाह सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह अकेले निकलेंगे और रुकावटों को तोड़ेंगे, बैतुल मक़दस को छीनेंगे, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निजाम को नाफिज करके दम लेंगे। इससे पहले कि मैं मोहतरम फैसल नदीम साहब को दावत खिताब दूं, कुछ दोस्त उनके लिए तोहफा लाए हैं। मोहतरम शौकत खोसो साहब अजरक का तोहफा पेश करेंगे, वो स्टेज पर आए। मोहतरम वाहिद साहब वो भी